تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جن اوصاف مبارکہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، انہی میں سے ایک بہت ہی پیارا وصف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا خوف، ڈر، ہیبت اور جلال جس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں تھی، کسی اور میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی خوف حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے اور قطعی بات ہے کہ جتنا عرفان الہی اور جتنی معرفت خداوندی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کائنات میں نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ کبھی حاصل ہو سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی رکھنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خشیت، اس خوف اور اس معرفت کو خود بھی بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی اس کے واقعات نقل فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا، اے لوگو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ میری معرفت دیکھنے میں بھی تم سے زیادہ ہے اور سننے میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آسمان آوازیں نکالتا ہے اور اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان پر 4 انگشت یعنی 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کے کسی فرشتے نے سجدے کے اندر اپنا سر نہ رکھا ہوا ہو۔ آسمان کے چپے چپے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے سجدے کے اندر اپنا سر رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تمہارا ہنسنا تھوڑا ہو جاتا اور تمہارا رونا بڑھ جاتا، تمہارے ہنسنے میں کمی آ جاتی اور رونا بڑھ جاتا، ولا خرجتم الی الصعودات، اور تم بیابانوں کی طرف نکل جاتے، تجأرون الی اللہ، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے سرکار کا یہ فرمان سنا
کہ جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آسمان کے ہر چپے پر فرشتے نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے اور جنگلوں کو نکل جاتے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ، میں نے تمنا کی اے کاش کہ میں درخت ہوتا جسے کھا لیا جاتا، جسے کاٹ دیا جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خشیت مبارکہ کا ایک اور واقعہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو نفل پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اتنی دیر قیام فرماتے، یعنی اتنی دیر تک حالت قیام میں کھڑے رہتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج جاتے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مغفرت کی بشارت سنا دی ہے، یعنی معصوم بھی ہیں اور مغفرت کی بشارت بھی سنا دی گئی ہے، تو آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میری عبادت کرنا، میرا مشقت اٹھانا، میرا یہ نوافل پڑھنا، اتنے لمبے قیام کرنا اس لیے ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اسی طرح عبادت کا ایک اور واقعہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزاری۔ سرکار بیدار ہوئے، مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فرماتے میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ سے تلاوت کا آغاز کیا، سورہ بقرہ سے تلاوت کا آغاز کیا، اور تلاوت کا انداز کیا تھا کہ جہاں کوئی رحمت کی آیت آتی سرکار رک جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے جس میں عذاب کا تذکرہ ہوتا تو وہاں بھی ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے۔ یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو شروع کر کے آخر تک پہنچا دیا۔ 2.5 پارے کی یہ سورت مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قیام کے اندر مکمل فرمائی، اور اس حال میں کہ آیت رحمت پر رحمت کا سوال اور آیت عذاب پر عذاب سے پناہ کا سوال کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرکار نے اس کے بعد اتنی ہی دیر رکوع بھی کیا، جیسے قیام کیا اتنا لمبا، اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی لمبا رکوع کیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سرکار نے سجدہ بھی اتنی ہی دیر کیا، اور حالت رکوع کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح پڑھتے رہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمہ۔ پھر فرماتے یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، پھر سورۃ المائدہ کی تلاوت فرمائی۔ گویا 4 رکعتوں کے اندر قرآن پاک کی سب سے بڑی ابتدائی 4 سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت کرنے کا انداز ہوئی کہ آیت رحمت پر سوال رحمت اور آیت عذاب پر عذاب سے پناہ مانگنے کا سوال کیا، اور اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی اتنا ہی لمبا فرمایا۔ یہ علامت ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت کی ہے کہ آپ کو عبادت سے کتنی محبت تھی، نماز سے کتنی محبت تھی، تلاوت قرآن سے کتنی محبت تھی، اور اس کے ساتھ خشیت الہی کی بھی نشانی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کتنی تھی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز رات کے وقت نماز شروع فرمائی اور ساری رات ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے۔ ساری رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کا تکرار فرماتے رہے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ،
اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بلا شبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اپنی امت کی بخشش کی دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کرتے رہے حالت نماز میں۔ حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست لہ راحت۔ فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حزن و ملال کی کیفیت میں رہتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، یا فکر مند رہتے تھے، مطلقاً فکر مند رہتے تھے۔ اور فرمایا کہ لیست لہ راحت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی راحت و آرام کو اختیار نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے جلال کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تفکر فرماتے رہتے، اور آپ نے راحت و آرام کو اختیار نہ فرمایا۔ ایک اور طویل حدیث مبارک جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے اوصاف اور معمولات خود ہی بیان فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں، فرمائے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طریقہ کار کے متعلق مجھے کچھ ارشاد فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعرفۃ رأس مالی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی معرفت میرا سرمایہ ہے، اللہ کی معرفت میرا سرمایہ ہے۔ والعقل اصل دینی، اور عقل و دانش میرے دین کی بنیاد ہے۔ والحب اساسی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میری اساس ہے، میری بنیاد ہے۔ والشوق مرکبی، اور قرب الہی کے حصول کا شوق میری سواری ہے۔ وذکر اللہ انیسی، اور اللہ کا ذکر کرنا میرا دوست ہے۔ والثقۃ کنزی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا میرا خزانہ ہے۔ والحزن رفیقی، اور غم اور حزن کرنا میرا رفیق ہے۔ والعلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ والصبر ردائی، صبر میری چادر ہے۔ والرضاء غنیمتی، اللہ کی رضا میرے لیے غنیمت ہے۔ والعجز فخری، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا میرے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ والزہد حرفتی، مال و دولت سے بے رغبتی اختیار کرنا میرا پیشہ ہے۔ والیقین قوتی، اور یقین میری قوت کا سرچشمہ ہے۔ والصدق شفیعی، اور سچائی میری شفاعت کرنے والی ہے۔ والطاعت حسبی، اور اللہ کی اطاعت مجھے کافی ہے۔ والجہاد خلقی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا میرا خلق ہے۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ثمرۃ فؤادی فی ذکرہ، اور میرے دل کا پھل اللہ کے ذکر میں ہے۔ وغمی لاجل امتی، اور میرا غم میری امت کی خاطر ہے۔ وشوقی الی ربی، اور میرا شوق میرے رب کی طرف ہے، میرا اشتیاق میرے رب کی طرف۔ اس حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سوچ مبارک کے بارے میں اور اپنے معمولات مبارک کے بارے میں سارا کچھ بیان فرما دیا۔ اللہ کی معرفت بھی ہے، عقل بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کی طرف شوق بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ پہ بھروسہ بھی ہے، غم اور حزن بھی ہے، علم بھی ہے، صبر بھی ہے، رضا الہی بھی ہے، عجز بھی ہے، زہد بھی ہے، یقین بھی ہے، سچ بھی ہے، اطاعت بھی ہے، جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، امت کی خاطر غم کرنا بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شوق بھی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت کے وہ مختلف پھول ہیں، یا ایک پھول کی وہ مختلف پتیاں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر فرمائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی خشیت کے بارے میں خود سرکار کا فرمان ہے۔ فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی کام کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کام کے کرنے کی اجازت عطا فرمائی کہ تم بھی کر سکتے ہو۔ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، تو ایک قوم نے اس کام کو کرنے سے اجتناب کیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ تقوی کے خلاف، یعنی ان کی ذات کے اعتبار سے یہ تقوی کے خلاف یا ان کے حصول مراتب کے لیے یہ کام ضروری ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد کی، اور پھر ارشاد فرمایا ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے یتنزہون عن الشیء، جو اس کام کو کرنے سے بچتے ہیں، اصنعہ، جسے میں کرتا ہوں، یعنی میں تو وہ کام کر لیتا ہوں اور یہ لوگ اس سے بچتے ہیں۔ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشِيَةً، اللہ کی قسم بے شک میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ مراد یہ کہ وہ مباح کام، وہ جائز کام جن کی شریعت نے اجازت دی اور جو آدمی اپنی زندگی میں کرتا ہے، جیسے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا، انہیں وقت دینا، ان کے پاس وقت گزارنا، تو یہ وہ معاملات ہیں جو ظاہری طور پہ تو یوں لگتا ہے کہ آدمی عبادت سے غافل ہو کے کر رہا ہے، کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو وقت دیتا ہے، تو ظاہراً یہ بندہ نہ اس وقت نماز میں ہے نہ کسی ظاہری عبادت میں ہے، مگر یہ جو وقت گزارنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا جو ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی سب سے کٹ جائے، نہ ماں باپ کو وقت دے، نہ بیوی بچوں کو وقت دے، نہ بہن بھائیوں کے لیے وقت ہو، نہ صلہ رحمی کے لیے اس کے پاس وقت ہو، اور بس وہ اپنے آپ کو نوافل اور اس طرح کے دیگر کاموں میں مشغول کر لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ نہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر عبادت بھی ہے، نوافل بھی ہیں، اپنی ازواج مطہرات کو وقت دینا بھی ہے، خوش طبعی فرمانا بھی ہے، خوش مزاجی کا اظہار کرنا بھی ہے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہے، ان کی باتیں سننا بھی ہے، ان کی حاجت روائی فرمانا بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام جب اللہ کے محبوب کی اطاعت میں کیے جاتے ہیں تو یہ سارے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ راہ اعتدال اختیار کی جائے، نہ تو بیوی بچوں میں آدمی ایسا مصروف ہو جائے کہ نماز روزے کی پرواہ نہ رہے، اور نہ عبادت و ریاست میں ایسا مشغول ہو جائے کہ گھر والوں کی پرواہ نہ رہے، گھر والوں کو ان کا حق ادا کیا جائے اور عبادت الہی کو اس کے مطابق وقت دیا جائے۔ اسی تناظر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہے جو وہ کام کرنے سے بچتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خشیت کی ایک اور مثال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ جب سخت ہوا چلتی، تیز ہوا چلتی یا بادل کے گرجنے کی آواز آتی تو شدت خوف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت مبارک تبدیل ہو جاتی اور اس خوف کے اثرات سرکار کے چہرے پر محسوس ہوا کرتے تھے۔ بادل کے گرجنے کی آواز اور تیز ہوا چلنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشیت الہی سے معمور ہو جاتے اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ وجہ اس کی یہ تھی، پچھلی قوموں پر انہی چیزوں کے ذریعے عذاب آیا ہوا تھا۔ کئی قوموں کو انہی بادلوں کے ذریعے عذاب دیا گیا، بارش کی کثرت کے ذریعے عذاب دیا گیا، کئی قوموں کے اوپر تیز آندھی اور طوفان کے ذریعے عذاب بھیجا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر یوں لگتا ہے جیسے آپ کی عمر مبارک بڑھ گئی ہے، کہ عمر رسیدگی کے اثرات آپ پہ ظاہر ہونے لگے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ فرمایا سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے اور سورہ اذا الشمس کورت نے میری عمر میں اضافہ کر دیا۔ ظاہری الفاظ ہے کہ مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان صورتوں کے اندر قیامت کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ سمندر بہہ جائیں گے، بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، زمین و آسمان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو قیامت کے احوال کا بیان ہے، ان احوال کو پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے اثرات جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نظر آ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار بڑے غمگین نظر آ رہے تھے۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کے غم زدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمعت حدتاً ولم اسمع مثلہا۔ فرمایا کہ میں نے ایک خوفناک آواز سنی، اتنی خوفناک آواز آج سے پہلے میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تو میں نے ان سے اس آواز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا، ہذہ صخرۃ حدت من شفیر جہنم من 70 خریفا فہذا حین بلغت قارہا احب ان یسمعک صوتہا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک چٹان جہنم میں پھینکی گئی تھی، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچی ہے۔ تو یہ اس کے گرنے کی آواز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سنائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب کی اس کیفیت کے بارے میں سننے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مغموم دکھائی دے رہے تھے۔ حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ جن کے صدقے میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں مسلمان جہنم سے نجات پا کر جنت میں جائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اور آپ کی شفاعت کے ذریعے، اطاعت کر کے نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور شفاعت کے ذریعے گناہگار لوگ جنت میں جائیں گے۔ جو جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت فرما کر انہیں بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کی خشیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہنم میں اس پتھر کے گرنے کی آواز سنتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خشیت اور خوف الہی کے آثار ہیں کہ باوجود معصوم و مغفور ہونے کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے غم کا اظہار فرماتے ہیں۔ علامہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ یہ دعا فرما رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں دین پر استقامت ملتی ہے۔ تو یہ دعا ہے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہم یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خوف تھا، یہ جو آپ کی خشیت تھی، یہ جو آپ کے احوال تھے، یہ احوال کس اعتبار سے تھے؟ کیونکہ مغفرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت سنا دی گئی اور شفاعت آپ دوسروں کی فرمائیں گے۔ تو ان بشارتوں اور ان عظمتوں کے باوجود، شافع روز محشر ہونے کے باوجود، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ڈر اور خوف یہ کس اعتبار سے تھا؟ اس پر علامہ زینی دہلان نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے کچھ درجات ہیں۔
عام اہل ایمان کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں. جیسے ہم عام مسلمان ہیں تو ہم جیسوں کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اسے کہا جائے گا خوف الہی. پھر آگے اس کا مرتبہ بڑھتا جائے اللہ حسب حال. دوسرا مرتبہ ہے جو علماء کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے خشیت. اور تیسرا درجہ ہے جو اللہ کے سچے عاشقوں اور محبوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہیبت. اور چوتھا درجہ ہے جو اللہ کی بارگاہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے محبوبین ہیں، جو محبوب ہیں اللہ کے، جو مقرب ہیں اللہ کے، ان کے دلوں میں جو ڈر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اجلال. خوف، خشیت، ہیبت اور اجلال. محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقرب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں اور محب بھی ہیں. اس لیے جو آپ کے ڈر کی کیفیت تھی اس کے لیے جو سب سے مناسب الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں ہیبت کے اور اجلال کے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے تھے، اس لیے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت، عظمت کی ہیبت، اور آپ کے دل میں اجلال والا ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے پایا جاتا تھا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کیفیت تھی جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی معرفت بھی عطا فرمائے اور اپنا خوف بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.